8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میرے اولاد نہیں ہوتی، شادی کو کافی عرصہ گزر گیا مگر میرے اولاد نہیں ہوتی۔ امام نے کہا اپنے گھر جاؤ اور جا کے اذان کہو۔ دوسرا شخص آیا مولا مال بہت زیادہ، دولت بہت زیادہ، کماتا بہت زیادہ، جاب بڑی لمبی چوڑی، ایسی شکایتیں آپ کرتے یا نہیں کرتے؟ مگر قبلہ پیسہ آتا تو ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی راوی نے آ کے کہا، امام نے کہا گھر میں جا کے اذان کہو۔ حد یہ ہے، آج میں ایک بات بتا رہا ہوں، مولانا میرا لڑکا بگڑ گیا ہے، بد اخلاق ہو گیا ہے، کسی کا ادب و احترام نہیں کرتا، تو بتائیے کوئی نسخہ؟ ہمارا مولانا سے نہیں پوچھئے، مولا سے پوچھئے۔ مولانا تو خود ہی اتنے بد اخلاق ہیں، وہ کسی کا اخلاق اچھا کیا کریں گے؟ جا کے پوچھئے ان اخلاق کے مجسموں سے، بتائیے مولا میرا بیٹا بد اخلاق ہو گیا، کیا کروں؟ امام نے فرمایا بیٹے کو بٹھاؤ، کان میں اذان کہو۔ اب میں بھی دیکھیے، جب ہر آدمی آج کل دعویٰ کرینے لگا ممبر سے، تو میں بھی طالب علم ہو کے کری دوں، میں بھی دیکھتا ہوں آپ کیسے چپ بیٹھتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، بد اخلاق اگر ہو تو کیا کرو؟ 8ویں نے کیا فرمایا؟ اذان دو۔ یہ اذان سے کیا ربط ہے بد اخلاقی کا اور اخلاق کا؟ دیکھتا ہوں توجہ ایک ایک آدمی سے، اور یہ مجلس کا ایک تاریخی جملہ امام کے حوالے سے، کہا اس کے کانوں میں اذان کہہ دو۔ مولا اذان کہنے سے کیا ہوگا؟ کہا نہیں، روایت میں موجود ہے۔ مجھے بتائیے یہ بد اخلاق بنا کیوں ہے؟ بھائی 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 یہ بد اخلاق بنا کیوں ہے؟ کہا شیطان نے بہکایا۔ بد اخلاق تبھی تو بنا جب شیطان نے بہکایا، شیطان دل پہ مسلط ہو گیا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جب اذان میں محمد اور علی کا نام آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب جب نام محمد علی اور آئے گا تو شیطان بھاگ جائے گا خود بخود۔ یہ با اخلاق، دیکھیں فلسفہ یہ خدا بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ امام علیہ السلام کتنی گہرائی کی طرف لے جا رہے ہیں، کہا با اخلاق خود بخود ہو جائے گا جب شیطان اس کے دل سے اتر جائے گا۔ تو اذان کہہ دو۔ حد یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا مولا میرا بخار نہیں اتر رہا۔ امام نے کہا اپنی قمیض کا بٹن کھولو، گریبان میں اذان و اقامت کہو اور 7 مرتبہ الحمد پڑھو۔ یہ میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر پریشان ہو جاؤ گھر میں کبھی اور مولوی پھونک مارنے کے لیے نہ ملے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے امام رضا اور صادق آل محمد کے نسخے پہ عمل کر لو۔ اب سارا ٹھیکہ مولوی نے تھوڑے ہی اٹھایا ہے کہ جو تمہارے بچے کو جھاڑے، بڑی مصیبت کی بات ہے۔ ارے قبلہ درد ہو گیا ذرا جھاڑ دیجئے۔ ارے جب امام نے فرما دیا جس کو پریشانی ہو بیمار ہو سورہ الحمد پڑھ لو، وہ ساری چیزیں مولوی سے کیوں پڑھواتے ہو؟ اپنے بچے پہ اتنا دم کرو کہ تمہاری زبان میں خود اثر پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ یہ 2 پیغام میں نے آپ حضرات کو پہنچا دیے۔ اب حدیث سنیے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی امام علی رضا علیہ السلام کی۔ خدا کی قسم اگر حدیث سن لیں تو آپ کو معراج ہو جائے، واقعاً معراج ہو جائے۔ کیا ومن اراد ان یکون اقوی الناس، اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ سپر پاور بنے، چاہتے یا نہیں چاہتے؟ زور سے بولیے گا۔ کمزور بننا چاہتے ہو قبیلے میں یا طاقتور؟ ملک میں طاقتور بننا چاہتے ہو یا کمزور؟ گھر میں طاقتور بننا چاہتے ہو یا کمزور؟ زور سے بولیے۔ اما بنیے نہ بنیے کہہ تو دیجئے بھائی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لے کے گھر میں ضروری نہیں کہ آدمی طاقتور بنے۔ جن کو باہر بہت زیادہ غصہ آئے سمجھ لو یہ گھر میں بڑے کمزور ہیں۔ ہاں
جن کو بات بات پہ غصہ آئے نا، ارے کبھی سنوہ خان پہ غصہ، ارے کبھی چپل والے پہ غصہ، ارے کبھی اس پہ غصہ، کبھی مجلس میں آنے والوں پہ غصہ، اس کا مطلب سمجھ لیجئے یہ سارا غصہ بیچارہ گھر کا ہے جو یہاں اتار رہا ہے، اس لیے کہ ان کی مجال نہیں ہے جو وہاں بول سکے۔ ایک تھے بیچارے بول ہی نہیں پاتے تھے، انہیں دوستوں نے چڑھایا، میاں تم تو بہادر ہو اور تم تو شجاع ہو، اور دیکھو تم سے تو روب پڑتا ہے تمہارے چہرے پہ، اور تم پتہ نہیں بیوی سے کیوں ڈرتے ہو، تو تم ایسا کرو آج دکھا دو اپنی شجاعت۔ اب وہ گئے، چڑھائے ہوئے گئے تو بیوی کھانا پکا رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے وہ ایسے بیلن اسے کہتے ہیں، ہاں سمجھ رہے، بیلن جو ایسے پکا رہی تھی وہ کھانا، اور نے کہا جلدی کھانا لاؤ ورنہ آج میں یا مار دوں گا۔ نہیں، پہلا لفظ سن لیجئے وہ غلط ہو گیا ہے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ وہ آئے اور آ کے کہنا، بیوی نے کہا آج بڑے غصے میں آپ نظر آ رہے ہیں، آج کیا بات ہے، گھر سے باہر سے نکلے کیا ہو گیا؟ کہا نہیں آج نہیں بولنا، جو ہو چکا آج تک ہو چکا، اور یا تو میں مر جاؤں گا، اور مر جاؤں گا کے بعد بتائیے کیا آئے گا، یا مار دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا یا مر جاؤں گا۔ کہا یا کے بعد کیا ہے؟ کہا یا کے بعد بھی میں ہی مر جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ سپر پاور اگر بننا چاہتے ہو، خدا کی قدم 8ویں امام کے دربار سے تحفہ لے کے جاؤ آج اس منبر سے، من اراد ان یکون اقوی الناس، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ پورے ورلڈ میں سب سے طاقتور بنے، تو 8واں امام نسخہ بتا رہا ہے، بندوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے، اپنے خدا پہ بھروسہ کر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور سنا مولانا صاحب، ایک اور باواز بلند صلوات بھیج محمد اور سمجھا آپ نے؟ 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ جو آدمی تم میں سے طاقتور، بھائی آپ حدیث کا ترجمہ کریں گے تب میں آگے بڑھوں گا، تم میں سے جو آدمی سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ بندوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے اور اپنے، بتائیے مجھے انصاف سے آپ طاقتور بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بنیں گے۔ اور جب طاقتور بن جائیں گے اور آپ کا بھروسہ کسی اور پہ نہیں ہوگا، اللہ پہ ہوگا، تو خدا کی قسم آپ اتنا طاقتور اپنے کو محسوس کریں گے، حکومتیں تم سے ڈریں گی، تخت و تاج والے تم سے ڈریں گے، غنی لوگ تم سے ڈریں گے، رئیس لوگ تم سے گھبرائیں گے، اس لیے کہ اللہ مومن کے چہرے پر روب ڈال دیتا ہے۔ آپ مومن بن کے تو دیکھیے، مگر مومن کب بنیں گے؟ ہماری چاپلوسی کی تو انتہا یہ ہے کہ سلام میں نے غریب کو بھی کیا اور سلام میں نے رئیس کو بھی کیا، مگر جب غریب کو سلام کیا تو انداز کچھ اور تھا، اور جب امیر آدمی کو سلام کیا تو انداز کچھ اور تھا، اور ایسے آدمی پہچانے جاتے ہیں مجمع میں۔ تمہارا 8واں امام کہتا ہے، من لقیا فقیرا مسلما، جو کسی غریب آدمی سے ملے، وسلم علیہ خلاف سلام ہی علی الاغنیاء، اور غریب کو سلام الگ کرے، رئیس کو سلام الگ کرے، تو جب اللہ سے ملے گا تو اللہ اس بات پہ غضبناک ہوگا۔ سنا آپ نے؟ یہ ہے اصلاح۔ ارے سلام آپ کو کرنا، رئیس کو سلام بڑے اچھے انداز میں کر کے کیا دے دے گا تمہیں؟ سلام میں برابری کرو، غریب ملے اسے بھی اسی انداز میں، رئیس ملے اسے بھی اسی انداز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا توکل ہے اماموں پر، ہمارا بھروسہ ہے معبود پر، ہمارا بھروسہ ہے پروردگار پر۔